السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ایک اور حلقہ قرآن مجید کی تفسیر کا لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس حلقے کے اندر انشاءاللہ سورہ انعام کی ابتدا سے آیت نمبر 110 تک چیدہ موضوعات کی تفسیر چلے گی۔ انہیں گویا کہ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آج ختم ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 8 میں جو سورہ انعام ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کی تفسیر آئے گی۔ آئیے دیکھیں، اور جو حضرات قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لے کر آیتوں کا تتبع کرتے ہیں، جن جن آیتوں کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے ان آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو بات اچھی طریقے سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے سورہ انعام یہ سورہ مکیہ ہے۔ مکی صورت ہونے کی وجہ سے زیادہ تر عقائد پر اس صورت کے اندر زور دیا گیا ہے۔ صورت کی ابتدا میں آیت نمبر 3 دیکھیے، بڑے ہی پتے کی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَهُمُ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، تمہارے پوشیدگی کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے کراتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ جس طریقے سے قرآن کی تفسیر کرتی ہے، ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں میں وہی الہ ہے اور زمین کے اندر بھی وہی الہ ہے۔ مطلب یہ کہ آسمانوں میں بھی وہی معبود برحق ہے اور زمین کے اندر بھی وہی معبود برحق ہے۔ آیت کی تشریح کرتی ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے معبود برحق، چاہے وہ زمین میں ہو آسمان میں ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کو بتانے کے لیے آیت لائی گئی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ نے ایک اور مطلب اس کا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ لیکن ایک بات معلوم کرنی چاہیے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی کے سامنے وَمَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَلَا الْأَرَاضِنُ السَّبْعُ إِلَّا كَحَبَّةِ خَرْدَلٍ بِيَدِ أَحَدِكُمْ أَمَامَ الْعَرْشِ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا ذکر کرتے ہوئے آسمان و زمین کے بارے میں بتاتے ہیں، سات و زمین کچھ بھی نہیں، سات و آسمان کچھ بھی نہیں، عرش عظیم کے سامنے بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ آسمان و زمین کی حیثیت عرش عظیم کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ ہے یا زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب عرش عظیم سے ان لوگوں نے اتار دیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو کہاں رکھنا ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ کبھی آسمان میں کہتے ہیں، کبھی زمین میں کہتے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرش عظیم پر ہے، ہاں اس کی عبادت آسمانوں میں بھی ہوتی ہے اور زمین میں بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہی صحیح معنی ہے۔ البتہ امام جریر طبری رحمہ اللہ نے ایک اور معنی بھی اس کا بتایا ہے، کہا کہ وَهُمُ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ،
یہاں تک جملہ ختم ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں میں ہے. آسمان سماوات سمو یا علو کہتے ہیں اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اور اس لونڈی نے بھی آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فی الارض یعلم سرکم و جہرکم، ہاں زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے چھپے کھلے کو جانتا ہے اور تمہارے کیے کرائے کو جانتا ہے. یہ معنی بھی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے یہ معنی بھی صحیح ہے. دونوں معنی صحیح ہیں. ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے اندر وہی معبود برحق ہے اور زمینوں کے اندر وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. چلیے اس تفصیل کے بعد چونکہ عقائد پر یہ پوری صورت ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری ہی آیت کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 یعنی 30 پر 8 اٹھائیے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رازق ہونے کی صفت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رب ہونے کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے یہاں پر ظاہر فرمائی اور کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اندر جو بھی زمین پر چلنے والی چیز ہے اور آسمانوں میں اڑنے والی اپنے دونوں بازوؤں سے جو بھی پرندہ ہے مگر یہ کہ اس طرح کے بہت سے امم ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پرندوں کے اندر اور اسی طریقے سے چوپایوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی اقسام رکھے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ ایک ایک امت ہے اس کا پروردگار اللہ تبارک تعالیٰ ہے رب العالمین. بعض مفسرین نے اس بات کی تفسیر بھی اس طرح بیان فرمائی ہے رب العالمین یعنی عالم الانس، عالم الجن، عالم الطیور، جس طریقے سے عالم الحیوانات اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عوالم کا پروردگار ہے. اس کو اللہ تبارک نے یہاں پر ثابت کیا. اس کے بعد پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء. تو یہاں پر ذرا رکنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اللہ تبارک نے کہا کہ کتاب میں ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا کہ ہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جن و انس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے تمام تقدیروں کو لکھ دیا. اتنا ہی نہیں آئندہ چل کر قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں ان تمام باتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب کے اندر لکھ دیا. لیکن ساتھ ساتھ بعض مفسرین نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں چھوڑا. چنانچہ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بھی پرندہ آسمانوں پر اڑتا ہے کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم ہمیں نہ دیا ہو. چاہے تو قرآن مجید میں، چاہے تو احادیث مطہرہ میں، ہر چیز کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور احادیث بھی دی گئی. دونوں کے ملنے کے بعد بات پوری ہوتی ہے، کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا. یہ چیلنج تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کسی عورت نے کہا تھا کہ دیکھو وہ یعنی گوندنے کی جو بات ہے ہاتھوں کے اوپر نام لکھے جاتے ہیں سوئی جلا کر، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہ تو کہیں نہیں قرآن مجید میں. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تم اس کو پڑھی ہوتی قرآن مجید کو تو ضرور یہ بات بھی اس کے اندر پاتی.
اس عورت نے پورا قرآن پڑھا کر کہا کہ اے عبداللہ میں نے تو نہیں پایا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اما قرأت قول اللہ تبارک و تعالی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دے دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. کیا ہے کیا نہیں؟ تو پھر قرآن مجید کے اندر جتنی منہیات اللہ کے رسول نے اپنے طور پر یعنی اپنی زبان میں منع کیا ہے وہ تمام کی تمام وحی من اللہ ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ لے لیا جائے تو ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں. تو اس آیت کی کچھ تشریح کے بعد ہم اب آتے ہیں آیت نمبر 50. آیت نمبر 50 اٹھا لیجئے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت اور آپ ایک اللہ کے بندہ اور ایک عاجز انسان ہونے کے ناطے تمام کے برابر ہیں، اللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے آپ کو سرفراز کیا. جو اعتقادات غلط اعتقاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، جس کو چاہے جنت میں لے جائے، جس کو چاہے جنت سے محروم کر دے، جہنم میں بھیج دے. بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی خزانے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول کو دے دیے گئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیب کی کوئی چیز باقی نہیں ہے مگر ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے. تو ان تمام کے رد میں یہ آیت آ رہی ہے. فرمایا اللہ تبارک تمام عقائد غلط ہیں. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. فرمایا اللہ تبارک سورہ یعنی انعام کے آیت نمبر 50 کے اندر آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اقول لكم اني خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں ایک فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی ہے اسی کی میں اتباع کرتا ہوں اور اسی کی اتباع کے لیے میں بلاتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا، ایک دیکھنے والا ایک نہ دیکھنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تو اب بھلا بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا گیا، یہ کہاں ہے؟ غیب کا علم تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس رکھا. تو آگے چل کر مفاتیح الغیب کی بات مزید آئے گی. اسی پر یہاں اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آگے دیکھیے آیت نمبر 59 کا مطلب 50/9. اس آیت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب کی چابیوں کا ذکر فرمایا، یعنی مزید اسی آیت کی تشریح یہاں پر آ رہی ہے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا غیب کو، اور جو کچھ بر و بحر میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کوئی ایک دانہ زمین پر گرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. یعنی زمین کے اندر جو تاریکیاں ہیں اس کے اندر جو چیز ہے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر سو کی چیز اور ہر طرح چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جانتا ہی نہیں بلکہ اپنی کھلی کتاب میں ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ لکھ رکھا ہے، اور یہی تقدیر پر ایمان لانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی غیب کی چابیوں کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ آیت کون سی ہے؟ وہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو
تو اس سلسلے میں 5 چیزوں کا جہاں ذکر ہے، وما تدری نفس بأي أرض تموت، اس کی ابتدا کیسی ہے؟ ان اللہ عند علم الساعة، کیسی آیت میں عرض پڑھیے؟ پانچ چیزوں کے اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ ان اللہ عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بأي أرض تموت ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ یہ 5 چیزیں، پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے غیب کے علم میں 5 کنجیاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ۔ اور دوسری چیز وینزل الغیث، اور بارش کب ہوگی اور کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اس سے کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، سوائے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طریقے سے کل ہر نفس کل جو کمانے والی ہے، جو کچھ کرنے والی ہے، اس کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور کون سی نفس کہاں مرنے والی ہے، کس کو کہاں مرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کو کہا جاتا ہے غیب کی چابیاں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو پھر آگے چلے پھر لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، فلاں یعنی ولی غیب جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں، یہ تمام دعوے باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس غیب کا علم رکھا ہے، البتہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنا چاہتا ہے ایک رسول کو دیتا ہے، وہی کے ذریعے اتارتا ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، اور جو کچھ وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اتنا ہی ایک رسول جان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کے علاوہ عام لوگوں کے پاس تو غیب کا علم ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 اور 7 اٹھائیے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور وہ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے مختلف طریقے سے، توحید کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہی میرا معبود ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا، پھر جب انہوں نے چاند دیکھا تو کہا تو یہ تو چمک رہا ہے، یہی میرا معبود ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں ایسے ڈوبنے والوں کے ساتھ میں محبت نہیں کرتا، یعنی ایسے یعنی ہذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الظالمین۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے، مجھے رہنمائی کرے۔ پھر جب انہوں نے دن میں سورج کو دیکھا، جو چمکتا ہوا سورج نکلا، تو کہا کہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، میں بالکل برات کا اظہار کرتا ہوں جن جن چیزوں کو تم لوگ پوچھتے ہو۔ تم لوگ ستاروں کو پوچھتے ہو، تم لوگ چاند کو پوچھتے ہو، تم لوگ سورج کو پوچھتے ہو، لیکن سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں، ان سے میں محبت نہیں کرتا اور ان کی پوجا میں نہیں کرتا، اور تم کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ان تمام سے بری۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بلکہ میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جو آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کر دی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، آیتیں چلتی ہیں، یعنی 70 پر 7 سے 77 سے 80 تک یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات ہے 82 80 پر 2 کے اندر ایک اہم بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے 82 والی آیت، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اوپر سے توحید اور شرک کی باتیں آ رہی ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کا فائدہ بتا رہا ہے، شرک سے بچنے کا فائدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شریک نہیں کیا، یعنی شرک کو شامل نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی
تو صحابہ پر بڑی مشکل گزری. کہا کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لانے والے اور ظلم نہ کرنے والوں کے لیے امن ہے. کون ایسا انسان ہے جو ظلم سے بچتا ہے؟ اپنے آپ پر کبھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ظلم تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو یہ تو مشکل ہے، کوئی بھی امن حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی جنت میں جا نہیں سکتا. تو اس وقت پیارے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ آیت، اس آیت کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی ظلم کے اندر سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک کے یعنی ظلم کے معنی کیا ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہ رکھ کے اس کے کسی اور جگہ رکھ دینا، یہی ظلم ہے. تو شرک کے اندر ہے ایک بندہ اللہ کی عبادت، اللہ کو جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو چھوڑ کر کسی یعنی معبودان باطلہ کے لیے رکھ دیتا ہے، معبودان باطلہ کے لیے عبادت کر دیتا ہے، یہی سب سے بڑا ظلم ہے. وہاں پر آیت کو تشریح کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتائی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی ٹھنڈی سانس. شرک سے تو بچا جا سکتا ہے مگر ظلم سے بچا نہیں جا سکتا. کبھی کبھی انسان سے ظلم ہو جاتا ہے. ہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شرک سے بچتے تھے کیونکہ شرک بڑے گناہوں میں سب سے ٹاپ پہ آتا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. جب تک توبہ نہ کرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. پھر آگے بڑھیے. اس کے بعد آیت نمبر 84 یعنی 80 پر 4، 80 پر 4 سے لے کر 80 پر 8 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، یہ حجت ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بات شروع کی ہے اس سلسلے میں. اس کے اندر یہاں پر ان آیتوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کل 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. علی میں 18 ہے نا پورے، ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے اندر اتنے انبیاء کو ایک جگہ جمع کیا جانا کہیں اور جگہ نہیں ملتا. تو دیکھ لیجئے. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، نمبر 1 اسحاق، یعقوب، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد داؤد نمبر 5 اور سلیمان نمبر 6، ایوب علیہ السلام نمبر 7 اور نمبر 8 یوسف علیہ السلام، اس کے بعد نمبر 9 موسیٰ علیہ السلام اور نمبر 10 حضرت ہارون علیہ السلام. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام 11، یحییٰ علیہ السلام 12، عیسیٰ علیہ السلام 13، الیاس علیہ السلام 14 اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام 15 اور یسع یہ بھی ایک نبی تھے وہ یعنی 16 اور یونس علیہ السلام 17 اور لوط علیہ السلام 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر. پورے قرآن مجید کے اندر اتنے ہی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے نام کے ساتھ. ایسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجا تھا. تو یہ بھی قابل توجہ آیت ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے 109 والی آیت ہے، ذرا سا اس پر غور کر لیجئے، بات ہم ختم کریں گے. ایسے تو بہت سے اور مضامین تھے، میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. 109 بڑی اہم بات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے اور اس وقت دنیا کو اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 109 نہیں بلکہ 108 میں 108 دیکھیے. فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو جو اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پوچھتے ہیں یا جن سے دعائیں مانگتے ہیں. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ دشمنی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں نہ دیتے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ان کے علم کو مزین کر کے بتایا ہے. پھر اس کے بعد ان کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کیے کرائے کے بارے میں بتائے گا، اس کی سزا اور جزا اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے. تو اس آیت کے اندر ہدایت کی گئی تمام مسلمانوں کو. دوسرے معبودان جو باطلہ ہوتے ہیں ان کو کبھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ برا بھلا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تمہارے معبود کو گالیاں دے دیں گے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ کو گالیاں دلانے والے تم ہوں گے۔ آج بہت سے مسلمان انجانے میں جہالت کی وجہ سے کبھی فلاں معبود کو گالیاں دے دیے، فلاں معبود کو گالیاں دے دیے، اس کی وجہ سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو گالیاں دینے والے تم کہلائیں گے۔ اور اسی کی مثال دیتے ہیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، کوئی شخص اپنے والدین کو گالیاں نہ دے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول کوئی اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی اور کے والدین کو گالیاں دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ تمہارے اپنے والدین کو گالیاں دے گا۔ تو اسی طریقے سے ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک گاڑی میں ہم لوگ سوار تھے، ٹیکسی کے اندر، اور میں تھا، ایک دونوں اور مسافر تھے۔ چلتے چلتے اسے جو بازو میں جو مسافر تھا اس نے بات چھڑ گئی، میں اللہ توحید کے بارے میں کچھ باتیں میں بتانے لگا تو اس نے کہا ہاں تم اس معبود کی پوجا کرتے ہو جس کے بارے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ کہا کہ ہمارے ہاں جھگڑا چلتا رہتا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی تمہارے لوگ کہتے ہیں، یعنی کس کے بارے میں؟ جو دم والا ہے، کیا معبود، اس کا نام کیا ہے؟ آنجنیلو، ہنومان کے بارے میں تمہارے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہنومان کو ایسے مارا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ جا کے سری لنکا میں پڑ گیا، پھر نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بدلے میں ہندو کہتے ہیں کہ تمہارے اللہ کو ہمارے ہنومان نے ایسے مارا کہ آسمانوں میں چلا گیا، پھر نیچے آتا ہی نہیں۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تمہارے معبود کو ہمارے لوگ گالیاں نہیں دینا چاہیے، اسی طریقے سے تم لوگ ہمارے معبود کو گالیاں نہیں دینا چاہیے۔ اسی کی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی پوجا ہو رہی ہے ان معبودوں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ گالیاں دیں گے تو وہ تمہارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ جو یعنی معبود برحق ہے اس کو گالیاں دیں گے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کی مثال آپ کے سامنے واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے والدین کو گالیاں نہ دینے کے لیے کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اپنے والدین کون گالیاں دیتا ہے؟ کہا کہ تم کسی اور کے والدین کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالیاں دیں گے۔ بالکل یہ بالکل انسان کی فطرت ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے غیروں کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے، اور جو باتیں قرآن مجید کی یعنی جو لوگوں پر پوشیدہ ہیں اور وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، ان باتوں کو آج آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں ہم خود سمجھ لیں اور دوسروں کو سمجھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور ساری دنیا کو اللہ تبارک و توحید کیا ہے سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب